السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض
ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ بھائی آپ بھی نہ بولو، بچوں نے بھی نہ بلاؤ، اپنا جو کام خراب کر بو. کاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإن اللہ لا يعذب قلبا والقرآن. وقال ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابها الماء. قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها؟ قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل عبادت امتی تلاوت القرآن. وقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تمام قسم کی تعریفات و تقدیسات اللہ خالق کائنات کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت درود پاک امام الانبیاء سید الانبیاء سید ولد آدم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر خالق کائنات کی بے شمار رحمتیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اولیاء اللہ الکرام پر دعا ہے جن مقامات پہ وہ لوگ لیٹے ہیں اللہ جنت الفردوس کے باغیچے بنائے. مجھے اور آپ کو اللہ قرآن و سنت پہ عمل کر کے اپنی دنیا کی زندگی بھی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
ایک دنیا کا جہان ہے اور ایک قبر کا جہان ہے اور ایک آخرت کا جہان ہے، قیامت کا دن ہے، جس کی طوالت اور بڑائی اور لمبائی یا اس کی مدت ایک دن کی 50,000 سال کی ہوگی، اور اس دن سورج اپنی پوری تپش اور گرمی پہ ہوگا اور قریب تر سے قریب تر ہوگا۔ 1.25 میل بھی کہتے ہیں، 1.25 نیزہ بھی کہتے ہیں۔ زمین اس دن اپنی حیت تبدیل کیے ہوئے ہوگی، اللہ زمین کی حالت کو بدل دے گا، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ جسم کے اوپر کوئی کسی قسم کا سر سے لے کے پاؤں کی تلیوں تک کوئی لباس اور کپڑا نہیں ہوگا۔ اس دن اگر کوئی سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوگا تو وہ اللہ کا قرآن ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ قرآن کو پڑھتے رہے، قرآن کے اوپر عمل کرتے رہے، قرآن سنتے رہے، ان کے لیے آپ نے فرمایا قرآن سفارشی بن کے آ جائے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ میری امت کے لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آ جائے گا اور کہے گا اے میرے اللہ، سارے آرام چھوڑ کے، سارے کام چھوڑ کے یہ مجھے پڑھتا بھی رہا، مجھے سنتا بھی رہا، آج بڑا کٹھن دن ہے، میں اس کا سفارشی ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ قرآن کی سفارش اللہ موڑے گا نہیں، قبول کر لے گا اور پڑھنے والے کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے کا عقیدہ درست ہو، صحیح ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہو، اس کے علم میں اور اس کے کسی کام میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اس کا قرآن وہ گنہگار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، اس آدمی کے لیے قرآن سفارش کرے گا اور اللہ اس قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، نذیر بن کے جائیں، اور اللہ ہے کون جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ فرمایا اللہ وہ ہے لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں پہ بھی بادشاہی اس اللہ کی ہے، زمین پہ بھی بادشاہی اللہ کی ہے۔ اور کیا صفت ہے اللہ کی؟ جس کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی رسول بھیجے تھے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ میرے نبیوں اور میرے رسولوں، اس انسانیت کو یہ بتلا دو کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے،
اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی پوری بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی ہے اللہ کی، زمین کے اوپر اللہ کی بادشاہی ہے، اس پوری بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی بادشاہی میں کسی کو شریک سمجھنے والا وہ مشرک ہے، اور مشرک اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ مشرک کے حق میں سارے نبی بھی سفارش کرے تو اللہ ان کی سفارش کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں پہ غروب ہوتا ہے، جنوب شمال دکن پربت، ساری بادشاہی اللہ کی ہے، اور اس زمین کے اوپر سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم بیج آ کے زمین میں پھینک دیتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کہتے کھلار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کی سپرد، اللہ اسے اگا دیتا ہے، کوئی آدمی اسے اگا نہیں سکتا۔ یہ بادشاہی اللہ کی ہے، اور وہی صد و بہار بادشاہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتا اور اسے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی واحد کتاب ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے انسانوں کو دی ہوئی ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والا آدمی، اس کے لیے اس وقت تک کوئی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ اس مالک سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ تو یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں اگر ہم خیانت کریں گے تو کیا ہمیں معافی مل جائے گی؟ اللہ فرماتے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انہو کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا کہ یہ میری امانتیں اٹھا لو، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ انہوں نے کہا اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ انسان نے اٹھا لیا، اور امانت لینے کے باوجود اب اس میں خیانت کرتا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہم کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کا یہ فرمان نوٹ کیجئے۔ آپ نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا صابها الماء قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، فرمایا ان دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتے ہیں اور نشان پڑ جاتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا لوہے کو پانی لگتا رہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کا زنگ تو کیمیکل سے اتر جاتا ہے، دھونے سے اتر جاتا ہے، جب دلوں کو زنگ لگ جائے گا تو پھر کیسے صاف ہوں گے؟
آپ نے فرمایا دلوں کا زنگ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے اترے گا۔ جیسے جیسے تلاوت کرتے رہو گے زنگ اترتا جائے گا اور نور قرآن کا اس کے اوپر چڑھتا جائے گا اور اسے پالش کر دے گا۔ اور موت کو یاد رکھا کرو، موت بھی آدمی کے دلوں کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ دو چیزیں امام کائنات نے بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کی افضل ترین عبادت وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے والا اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا، تب تو فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو، باتیں نہ کیا کرو، مجلسیں بنا کے نہ بیٹھو۔ آپ اگر قیام کی صورت میں نہیں کھڑے ہو سکتے تو الگ بیٹھ کے خاموشی سے اللہ کا قرآن سنیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بہت بہترین افضل ترین عبادت قرار دی ہے، قرآن کا سننا اور قرآن کا پڑھنا۔ قرآن مجید کے کئی ایک نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید، قرآن کا نام مجید بھی ہے، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ کاف حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اور مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن والقرآن المجید، اللہ نے فرمایا مجھے قرآن مجید کی قسم ہے۔ اللہ جس کی چاہے مرضی قسم اٹھائے، جس کی بھی چاہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ۔ بعض ہمارے تیزی سے کہہ دیں مجھے قرآن کی قسم ہے، مجھے اولاد کی قسم ہے، مجھے میرے مال منی کی قسم ہے۔ نہیں، صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے۔ آپ نے فرمایا اول تو کوشش کرو قسم کا وقت آئے تو اٹھاؤ ہی نہ اٹھاؤ، لیکن اگر اٹھانی ہی پڑے تو جس کے ساتھ تمہارے معاملات ہیں وہ اصرار کرتا ہے من کان حالفا فلیحلف باللہ، جسے قسم اٹھانی پڑے صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائے بس۔ اور اگر جھوٹ ہے اس میں تو بالکل قسم کے قریب نہ جاؤ، وہ ہرجانہ بھر دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قاف والقرآن المجید۔ دوسرا اللہ نے مقام بیان کیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن کو اللہ نے فرقان کہا ہے۔ فرقان کا معنی الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ میں اگلی بات کہوں توحید اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، وہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے۔ اس لیے اس کا نام فرقان رکھا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ انہ لقرآن کریم، اللہ نے قرآن کو کریم بھی کہا۔ کریم کے نام سے اللہ نے قرآن پاک کو پکارا ہے۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاک لوگ ہاتھ لگائیں، باوضو جسم پاک ہو۔ اور اس پاکیزگی سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن کو موحد آدمی ہاتھ لگائے، مشرک نہ لگائے۔ انما المشرکون نجس، کائنات میں انسانوں میں سے پلید آدمی وہ مشرک ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے
اپنی بہن کے گھر گئے تو انہوں نے کہا مجھے قرآن سناؤ اور پکڑاؤ، تو بہن نے برملا کہا کہ تو اس اہل نہیں ہے کہ اللہ کے اس قرآن کو اور اس کو ہاتھ لگائے۔ عمر کی طاقت یہ تو وہ لوگ ہی جانتے کتنی بڑی طاقت تھی، لیکن عمر حیران ہو گئے، میری وہ ہمشیرہ کبھی جو میرے آگے بولتی نہیں تھی آج بول رہی ہے کہ تو اس لائق نہیں۔ کیوں؟ ابھی حضرت عمر نے توبہ نہیں کی تھی، اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، مشرک کافر اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مشرک کو بھی قرآن میں کو ہاتھ لگانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ قرآن کو مس کریں، پاک لوگ قرآن کو چھوئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تنزیل من رب العالمین۔ کیوں ایسا ہے؟ فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب آئی ہے، اس کو پاک لوگ ہاتھ لگائیں، اس کو پڑھیں بھی پاک۔ اللہ اکبر۔ پھر عمر نے پتہ کیا کہا تھا؟ چلو میں ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، مجھے سنا تو دو۔ فرمایا بھائی جی غسل کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آئے تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ سیدہ فاطمہ بنت خطاب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، عمر کے دل میں بہتا چلا گیا، سر کر گیا، میل اترنی شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا جس کے قتل کے منصوبے سے آیا تھا، کہنے لگا میری بہن جی میرے بہن ہوئی، اس طرح کرو مجھے بھی اس نبی کے پاس لے جاؤ۔ انہوں نے کہا لے جائیں گے لیکن قیدی بنا کے لے جائیں گے، کہیں وہاں جا کے کوئی ایسا کام نہ کر دیں۔ حضرت عمر نے اپنا صافہ دیا، اب تو پگڑیوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، امام کائنات کی پگڑی کو امامہ کہتے تھے، آپ نے سفید رنگ کی پگڑی اور سیاہ کی باندھی ہے۔ عمر نے سردار آدمی تھا، اپنی پگڑی اتار کے کہتا ہے یہ پگڑی لے لو اور میری مشکیں باندھ کے محمد کے دربار میں مجھے پیش کر دو۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ ایک اور جماعت گئی مہاجروں کی، اور یہاں سے مکہ سے سفر طے کر کے حضرات حبشہ چلے گئے، پوری جماعت چلی گئی، اور وہاں مشرکین پیچھے چلے گئے، اور انہوں نے جا کے شکایت کی حبشہ کے بادشاہ کو، حضرات قرآن اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے، اپنا جہان خود بنا لیتا ہے، سنے اللہ کا قرآن۔ فرمایا گئے، انہوں نے کہا یہاں کے مکہ کے یہاں لوگ آئے ہیں اور وہاں سے دوڑ کے اس طرح کے ہیں، فسادی ہیں، فتنے باز ہے، جو کہا گیا جس طرح آج کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک دسہرہ گراؤنڈ ہے، وہاں کے ایک مولوی وہ ہمارے خطی پڑا رہتا ہے، ایک ساتھی نے مسجد بنانے کی کوشش کی، اس بیچارے کا بائیکاٹ ہی کروا دیا۔ وہ کافر ہے کیوں جی؟ ہماری جماعت کا، ہمارے بھائیوں غور کیجئے یہ کدھر لے جا رہے ہیں قوم کو، کدھر لے جا رہے ہیں؟ یہ بائیکاٹ، یہ جیلیں، یہ ہاتھ کڑیاں کبھی بھی رب کی توحید کا راستہ نہیں روک سکتی۔ مولوی جی فکر کیجئے، اللہ تیرے گھر سے ہی موحد پیدا کرے گا۔ فکر کیجئے کہ یہ ہے وہ ہے جس طرح آج کہتے ہیں۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں منبر پہ کھڑا ہو کے، جب اس کائنات سے اہل حدیث ختم ہو گئے، مجھے رب ذوالجلال کی قسم جان ختم ہو جائے، اہل حدیث جماعت توحید پرستوں کی جماعت ہے، سنت کے پیروکاروں کی جماعت ہے، نبی کی عظمت کو بیان کرنے والوں کی جماعت ہے۔ اہل حدیث قرآن کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں، قرآن کو اپنے سینوں سے لگانے والے ہیں۔ اہل حدیث صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں،
اولیاء کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں، اہل حدیث سنت پہ عمل کرنے والی جماعت ہے۔ اب تو تمہارے بڑوں نے بھی مان لیا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے اس جہان میں تو حدیث ختم ہو جاتی۔ وہاں گئے، اس نے بلا لیا، آؤ جی، بادشاہوں کی مرضی ہوتی ہے نا جی، آؤ جی جواب دو۔ جواب لیا، انہوں نے جواب دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ پھر اگلے دن ایک جماعت آ گئی، انہوں نے کہا جی یہ تو اس طرح کے، پھر بلایا۔ جب دوبارہ بلایا نا تو گفتگو کے لیے انہوں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا، اور پیچھے مائیں، بھائی، دوست، دعا کرنے والے، اللہ خیر کر دینا، اللہ خیر کر دینا، یہاں پناہ لی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ لوگ تمہارے پیچھے آئے ہیں، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم کہتے کیا ہو؟ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا ہم بت پرست تھے، غیر اللہ کے پجاری تھے، جس طرح یہ قبر پرست ہیں۔ اب ہمارے ملک کو گہرا ہی قبر پرستوں نے ڈالا ہوا ہے، یہ فلاں گدی والا ہے، فلاں گدی والا ہے، فلاں، ایک ہی گدی ہے ہمارے پاس، اور وہ محمدی گدی ہے، جناب محمد الرسول اللہ۔ سب گدیوں والے رکھو اپنے پاس، ہم صرف ماننے والے ہیں تو حضرت محمد الرسول اللہ کے ماننے والے۔ کہا اس نے ہمیں بتلایا یہ پتھروں کے بت اور مورتیاں تمہیں کچھ نہ دے سکتی ہیں نہ لے سکتی ہیں، ہم غیر اللہ کو پوجنے والے۔ اس نے بتلایا کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کیجیے، کسی کا مال نہ دبائیں، یہ ساری چیزیں بتلائیں، اور اس نے کہا کہ ایک اللہ کو سجدہ کرو۔ اور آج ہم بھی مجرم اس قوم کے اس لیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، صرف ایک اللہ ہے جو حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، شفا دینے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، اولاد دینے والا بھی ہے، عزت دینے والا بھی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ہم نہیں جاتے قبر کی ڈیریوں پہ، ہم ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور اس نے کہا جو تمہارے نبی کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ تمہارے پاس ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سنائیے۔ حضرات حبشی اسما، اس کا نام حبشی تھا، اسما نام تھا اس کا، اس کی کنیت تھی، اور حبش کے ہر بادشاہ کا یہ ذکر آیا ہے۔ اس نے کہا سنائیے، دربار لگا ہوا ہے حضرات، بھرے دربار میں مواحد کھڑا ہے اور کہتا ہے کافا یا سعاد، این سعاد، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ۔ سورت مریم پڑھنی شروع کر دی، اس کے اسمبلی والے لوگ بھی نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں اور بادشاہ کی بھی نگاہ جھکی ہوئی ہے۔ حدیث سیرت نگاروں نے لکھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ جب اس نے کہا مریم کا عقیدہ عیسیٰ کا بیان کیا، انی عبد اللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عیسیٰ اللہ کا بندہ، میری ماں بھی اللہ کی بندی، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سیدہ مریم کا تذکرہ آیا، یہ رکے کہنے لگے ایک تنکا زمین سے اٹھایا، وہ تنکا اٹھا کے کہتے سیدہ مریم جو تم نے بیان کیا ایسے اتنی بھی زیادہ نہیں ہے۔ ہلچل مچ گئی دربار میں، یہ کیا بن گیا؟ وہ مکے کے لوگ سامنے کھڑے
رہے ہیں یہ متاثر ہو گئے. انہوں نے کہا تم مجھے ایک پہاڑ سونے کا بھی دو, یہ آدمی تمہارے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا. حضرات پوری طرح حفاظت کی. قرآن اپنا اثر رکھتا ہے, اور کیا قرآن نے اثر. اللہ رب العزت نے اسے ہدایت عطا کر دی ہے. یہ اور آئے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا. مکے کی بستی میں آئے اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سن رہے ہیں, اور سنا انہوں نے, سن کے کہتے ہیں یار پہلے ہم آسمان کی بلندیوں پہ جا کے وہاں سے کلام چوری کر کے لوگوں کو سنایا کرتے آگے اور ملایا کرتے. اب پتہ چلا کون سی چیز ہے جس کی حفاظت اللہ کرتے ہیں. ان کے پیچھے, جنوں کے پیچھے, شیطانوں کے پیچھے اللہ ایک ستارہ لگا دیتا ہے, وہ ان کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے. انہوں نے کہا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیچھے یہ شہاب ثاقب لگتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم آج سے توبہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. قرآن سننے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. کہتے آج تک جو کیا آئندہ کبھی نہیں کریں گے. حضرات میں اور آپ قرآن پڑھتے بھی ہیں, قرآن سنتے بھی ہیں, قرآن کا واعظ بھی لیتے ہیں, لیکن چوری نہیں چھوڑتے. میں اور آپ قرآن پڑھتے سنتے ہیں, شرک نہیں چھوڑتے, بدعات و رسومات سے توبہ نہیں کرتے, غیر اللہ کے پجاری بن گئے. انہوں نے قرآن سنا اور پہلی مرتبہ سنا. اکھڑ طبیعت کے مالک جن کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اللہ اکبر. آئیے قرآن دلوں کی زنگ اتار دیتا ہے, دلوں کی میل اتار دیتا ہے, دل صاف کر دیتا ہے. قرآن پڑھا کرو حضرات, اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. چھوڑو موبائلوں کے گند کو, چھوڑے CBC کے گند کو, چھوڑو جو تم نے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں ٹی وی وغیرہ. اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو. مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارے گھروں کی اور تمہارے دلوں کو بھی اللہ تبدیل کر دے گا. آپ نے فرمایا دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے گناہ کر کر کے, جب تم قرآن پڑھو گے وہ زنگ اتر جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. امام کائنات نے فرمایا اللہ کا قرآن ہے کیا؟ اللہ فرماتے قد جا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورم مبینا. اے لوگو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے دلیل اور برہان آ گئی ہے, اور ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے. وانزلنا, قرآن کا نام ایک اللہ نے برہان بھی رکھا ہے. وانزلنا الیکم نورم مبینا, ہم نے تجھے ظاہر نور مبین عطا کیا ہے. قرآن کی بھی ایک روشنی ہے. یہ صحابی آئیے سنیے, قرآن اپنے اندر نور اور روشنی رکھتا ہے. اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون.
اس نے پڑھنا شروع کیا، آسمان سے آہستہ آہستہ روشنی، کمکمے بلب، بجلی کا دور نہیں تھا، وہ نیچے آ رہے ہیں، اس کا گھر منور روشن ہو گیا۔ حضرات اس کا گھوڑا ساتھ بنا ہوا تھا، جگہ تھوڑی تھی، ادھر بچہ لیٹا ہوا تھا، وہ ڈرنے لگا اور دبکنے لگا۔ اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، روشنی غائب ہوگی اور چلی گئی۔ پھر شروع کیا، پھر یہی منظر، پھر شروع کیا، پھر یہی منظر۔ صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی، صبح طلع ہوتے ہی وہ اللہ کے نبی کے پاس گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے یہ منظر دیکھا ہے، سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ فرمانے لگے، یار وہ اللہ کے فرشتے تھے، تیرے اوپر رب کی رحمت لے کے آئے تھے روشنی کی صورت میں۔ اگر تو قرآن پڑھتا رہتا، یہ سارے مدینے کے لوگ دیکھتے، اللہ تیرے گھر کے اوپر رحمت نازل کی ہوئی تھی۔ قرآن پڑھا کرو حضرات، ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو۔ کبھی اس دم والے کے پاس چلے گئے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للعالمین، جس میں شفا رکھی ہے، دلوں کے بیماروں کے، مریض کے بھی شفا، ہر مرض کا علاج حضرات اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، پڑھیں تو صحیح۔ ہر تکلیف کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ جب ہم نے چھوڑ ہی دیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، نہ بچے کرتے ہیں، نہ ہماری بچیاں کرتی ہیں، یہ ظالم پاپی بستروں میں موبائل کھول کے گند دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اور رات کو پھر ڈرنا ہی ہے۔ کیوں جی؟ رات کو ڈاری لگنا ہے، ہوائی چیزیں نظر آؤندیاں نے جی، فلاں چیزیں۔ قرآن پڑھیں، اللہ کی قسم میرے محبوب پیغمبر تشریف فرما ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کا علاج کر دیا۔ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور وہ کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا تھا، پہلی مرتبہ آیا۔ جبریل تو آتے ہی رہتے تھے نا، جبریل کو تو آپ نے کئی مرتبہ انسانی شکل میں دیکھا، 2 مرتبہ جبریل امین کو امام کائنات نے اصلی شکل میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور اس کے حسن کا کیا کہنا۔ جبریل تو آیا ہی کرتے تھے، میں بھی بتلاتا ہوں، جبریل آیا کرتے تھے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتہ اللہ کا آسمان سے اترا، دروازہ کھلنے کی آواز آئی، دیکھا تو فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر یہ کس کی آواز ہے؟ کہنے لگا، آپ نے فرمایا مجھے پتا نہیں کون ہے، کس کی آواز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ فرشتہ لم ینزل قطو، جب سے آسمان بنا ہے اب تک زمین میں نہیں آیا، یہ زمین کے اوپر پہلی مرتبہ آیا ہے، پہلی مرتبہ لے کے کیا آیا ہے؟ فرمائے ایک آیت قرآن کی لے کے آیا ہے، بڑی عظیم آیت ہے، جس کو آپ نے فرمایا اے میرے قرآن کے قاری ابی بن کعب بتلاؤ ایو آیت اعظم فی القرآن، قرآن میں سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرات ویسے تو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن عظیم ہے، سارا عظمت والا ہے۔ کائنات کی کوئی کتاب، پہلی کتاب ہو یا کوئی امتی لکھ کے لے آئے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اعظم آیہ، عظیم بھی کہ سب سے بڑی آیت۔ ابی بن کعب وہ خوش قسمت صحابی ہے جس کو اللہ نے جبریل کے ذریعے جا کے پیغام بھجوایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد ابی بن کعب سے قرآن سنیں۔ وہ عظیم صحابی، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا، اس شاگرد پڑھے، استاد خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اس کو کہا تم پڑھو میں سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کے اوپر کس طرح پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا۔ کون سی آیت بڑی ہے؟
یہ جن آ گئے، یہ بھوت آ گئے، یہ فلاں اثر ہو گیا، یہ فلاں اثر ہو گیا، یہ پیسے غائب ہونے شروع ہو گئے، یہ کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے، یہ ساری تماش بینیاں ہیں۔ اگر تم اللہ کا قرآن پڑھو گے، مجھے جلال کی قسم ہے اللہ سب کو دور کر دے۔ ہم نے اپنے عقیدے ہی گندے کر لیے۔ ہم کن کے پاس جاتے ہیں؟ جو فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تلیے دکھاؤ، قسمت دیکھتے ہیں کیا ہے تمہاری، مر جائے گا یہ بے وقوف، کافر مرے گا۔ وہ ایڈے قسمت والے ہونے والا فٹ پاتھا نہیں بہنا ہے، مگر گاندہ ڈیرے اگے وہ بیٹھا نجومی، علم نجوم رکھنے والا۔ یہ سارے نجومی قرآن کی ایک زبر اور زیر سے قربان کیے جا سکتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذہن گندے ہو گئے، ہمارے ذہن خراب ہو گئے۔ اس کو جا کے پوچھیں، اس کو جاؤ اپنے قرآن، اپنے گھر میں قرآن پڑھو، مجھے رب کی قسم ہے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تمہارے قرضے اتر جائیں گے۔ جاؤ سورت واقعہ کو پڑھو۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشامہ۔ جاؤ قرآن پڑھو، سورت رحمان پڑھو۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ رحمان ہے کون؟ جس نے قرآن سکھلایا۔ سورت رحمان پڑھو، حضرات سورت بقرہ کی تلاوت کرو، نہیں آتی آؤ پھر وہ آیت پڑھو جو سب سے بڑی آیت ہے۔ فرمایا ابی بتلاؤ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی۔ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ لے کے آنے والا فرشتہ آیا، فرمایا یہ کون آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کبھی فرشتہ زمین پہ نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ لے کے آیا ہے۔ لے کے کیا آیا ہے؟ ہم معمولی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ہم نے معمولی سمجھا تو ہم گمراہ ہو گئے، ہم راہ راست سے بھٹک گئے، ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی، شیطان نے ڈیرے ڈال لیے، جادوگر آ گئے ہمارے گھروں میں، تویز لکھنے والے آ گئے ہمارے گھروں میں۔ جاؤ جس کو اللہ نے سب سے بڑی آیت کہا ہے، سب سے بڑا تویز وہ سورت آیت الکرسی ہے، تم صبح اور شام پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو، اللہ انشاءاللہ مہربانی کر دے گا۔ اور یہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا حضرات جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے؟ کتنی مرتبہ؟ میں پنجابی کا چوکھی واری نہیں، اکو واری پڑھے ہر نماز کے بعد۔ تو نبی نے فرمایا اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ چیز ہے تو وہ موت ہے۔ یہ آیت الکرسی اور صرف پڑھنا نہیں، حضرات آیت الکرسی والا عقیدہ بھی اپنائیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، وہ حی قیوم ہے، جب سے ہے قیامت تک، قیامت آئے گی سب ختم ہو جائیں گے، رب کی ذات رہے گی۔ حی قیوم، سدا بہار، قائم دائم، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کا ترجمہ ہے اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور یہاں میں کہہ دوں پھر، جو یہ کہتا ہے یہ سونے والا بھی مشکل کشا ہے، اونگنے والا بھی مشکل کشا ہے، وہ پرلے درجے کا مشرک ہے۔ وہ روزے رکھے نہ رکھے برابر ہے، وہ قیام کرے نہ کرے برابر ہے، وہ نمازیں پڑھے نہ۔ لا تاخذہ، میرا عقیدہ ہے جس کو نیند نہیں آتی وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سنۃ ولا نوم، نہ نیند نہ اونگ آتی ہے، وہ کون ذات ہے؟ جو اپنے بسترے پہ لیٹا ہوا ہے، کتنا بڑا نیک، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے نیند کب آ گئی، وہ کتنے بجے تھے اور کتنے ہوئے ہیں اور کب یہ اٹھا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا، خدا دا واسطہ جے جنوں نیند اوندی او مشکل کشا،
وہ حاجت روا وہی مشکل کشا ہے جو ہمیشہ جاگ رہا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بادشاہی زمینوں پہ اور آسمانوں پہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم. وہ جانتا ہے جو ہمارے آگے پیچھے ہے. سارا کچھ کرنے کے باوجود ولا یحیطون بشیء من علمہ. اللہ کے علم کو کوئی چیز گھیر سکتی نہیں گھیر سکتی ہے. آئیے ایک اور سورت کا تعارف کراتا جاؤں. آئیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. یقلب اللیل والنہار. وہ زمین کوئی کتنی بڑی زمین پھیلی کائنات میں اور کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں انسان رہ رہے ہیں. اوپر پہاڑ بھی جما دیے میکھے لگا دیے. جب وہ چاہتا ہے اسے کہتے مالک الملک. وہ جب چاہتا ہے زمین کو حرکت دیتا ہے کہ نہیں؟ زلزلہ آ گیا باہر نکل آؤ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. وہ کون کرنے والا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورۃ ملک اس کی تلاوت کیا کرو رات کو کرو اپنے گھروں میں. مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے تم مرو گے قبر میں جانا ہی جانا ہے. میں نے بھی جانا. آپ نے کو رہا ہے کیوں جی؟ بڑے بڑے سلطان سکندر آئے ٹر گئے کہ نہیں؟ سکندر چلا تھا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ. فرمایا دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے ماں نے ہاتھ باہر نکال دیے. دیکھ لو خالی جا رہا ہے دیکھ لو. کہتے ہیں نا جی چوٹ نہیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں پوری ٹرین پوری ریل ہے وہ بھٹو کی زمینوں سے گزرتی جاتی ہے. بچا سکی جی؟ ان کیس پٹتے نے انہوں آکھو جی قومی شہید. استغفر اللہ. یہ کر دو قومی شہید ہے. اور یاد رکھیں زمینیں جائیداد بنگلے کوٹھیاں پیسے بینک بیلنس کوئی کسی کو نہیں بچا سکتے. اگر کسی نے بچنا ہوتا تو موت سے وہی بچتا جس کا تخت ہوا کی فضا میں اڑ رہا ہے. اڑیا کہ نہیں؟ کون تھے وہ؟ اور حکمرانوں کو چج دے کم کر جاؤ. سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بنائی کہ نہیں بنائی ہے نہیں؟ ابراہیم سے اللہ نے بیت اللہ بنوایا کہ نہیں؟ آج تک ان کا نام زندہ ہے. کہاں یحییٰ خان؟ کہاں ہے ایوب خان؟ کہاں ہے ذوالفقار بھٹو؟ کہاں ہے فلاں جرنیل؟ کہاں ہے ضیاء الحق جو مطلق العنان بادشاہ تھا؟ کیا وہ پیسوں سے زندگی خرید سکے؟ اگر خرید سکتا تو وہ سکندر ہی خرید لیتا. خرید سکا؟ کہاں ہے خضر علیہ السلام؟ کہاں ہے موسیٰ علیہ السلام جو مچھلی لے کے گئے اور گم ہوگی پتہ ہی نہیں چلا کب نکل گئی کب گئی؟ کیوں نہیں؟ یعلم الغیب. کون غیب کو جاننے والا ہے؟ اس کو تو اپنی مچھلی کا پتہ نہیں چلا تھا کہ میری مچھلی میری ٹوکری سے نکل کے دریا میں چلی گئی ہے. تم دور کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا ہوا. کہاں ہے وہ اللہ کا نبی لاڈلا؟ آگے گئے نا تو کہتے ہیں لے آؤ بھوک لگی کھانا کھا لیں. اس نے دیکھا اس کو اٹھا کے تو مچھلی ہے ہی کوئی نہیں. بنی مچھلی نکل گئی. اللہ نے اس میں جان ڈالی. زندہ کرنے والا کون ہے؟ ایک نبی جا رہا تو وہاں موت آ گئی. 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا اس نبی کو. کم لبثتا، کتنے دن رہا ہے یہاں؟ کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ کہتا ہے یوم نو باز یوم. ایک دن یا دن کا باز تھا نبی. اور یہودی اس کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. یہودی اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اس سے پوچھا کم لبثتا، کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ کہا لبثت یومن او بعض یوم. قرآن نے بتلایا بل لبثت 100 عام. نہیں تو 1 سال یہاں رہا ہے. اور دیکھ لے اپنے آپ کو، اپنی سواری کو، اپنے کھانے کو. لم یتسنہ،
بسیطہ نہیں ہوا، ایک اور جماعت آئی. یہ بھی نہ بات رہ جائے، ولیوں قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے وہ بھاگ نکلے اور ایک غار میں چھپ گئے. کتنی دیر تک رہے کسی کو ان کی پتہ ہی نہیں، کتنے تھے اور کتنے ہیں. کتنی دیر تک رہے؟ 309 سال تک لیٹے رہے. یقلب ذات الیمین وذات، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی کروٹیں آپ بدلتے رہے. میں نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، میرے بندوں کی کروٹیں بدلتے رہو. اور 309 سال کے بعد اٹھے نا تو وہ سکہ لے کے کسی ہوٹل والے کے پاس چلے گئے. وہ کہتے پتہ کیا کہا انہوں نے؟ یار کو ستھرا پاک کھانا لے کے آنا. سمجھ آئی نا؟ حلال ہو، حلال کھایا کرو، حلال میں بڑی برکت ہے. تو جب انہوں نے سکے دیکھے کہتے یہ کہاں سے سکے آئے؟ نہ ان کو پتا کہ ہم 309 سال پڑے رہے ہیں اور یہ سکے ہمارے چلنے ہی نہیں. کیوں جی ولی تھے کہ نہیں؟ کہا بادشاہ لینا نتخذن علیہم مسجدا، وہ پہلا بادشاہ تھا جو کہتا تھا ان ولیوں کی قبروں کے اوپر مسجد بنا دیتے. جی قاری صاحب، پہلا بادشاہ. تم آج کو کہتے ہو وہ پہلا تھا جس نے کہا ان ولیوں کی قبروں کے اوپر اور ان کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں. وہ حلال کھایا کرو. لیکن کسی کو پتہ ہے 309 سال تک قرآن کہتا وہاں رہے. مارنے والا کون ہے؟ زندہ کرنے والا. 309 سال کے بعد اٹھایا اور چل پڑے. ان کو پتہ ہی نہیں، سارا سکہ ہی بدل چکا ہے، سارا نظام ہی بدل چکا. آئیے، موت برحق ہے، آئے گی اور آ کے رہے گی. میں یہ کہہ رہا تھا آیت الکرسی پڑھا کرو، سورت ملک کی گھر میں تلاوت کیا کرو. رب کی قسم نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہیں، یہ غلط کہتے یہ ضعیف ہے، یہ فلاں، یہ ضعیف ہے. کل کے چھوکرے یہی ضعیف ہو گئے ہیں، حدیثیں صحیح ہیں. کہتے تھے نا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، نہ کیجئے. آج اس کو کفر کرنے والے حلال کر کے میدان میں آ گئے. سمجھے میں کہاں جا رہا ہوں؟ ملک پڑھا کرو. کیا ہوگا؟ تجھے قبر میں لٹا دیا جائے گا، کفن پہنا ہوگا، ہم لٹا کے بند کر کے آ جائیں گے، مٹی ڈال دیں گے، دعا مانگ کے اچھا اللہ سپردے. آگے حساب کتاب لینے والے آ جائیں گے. جب عذاب کا وقت آئے گا تو وہ صورت اس کو لپیٹ لے گی اور سایہ کر دے گی، کہے گی یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، اس کو عذاب نہیں دینا، اس کو عذاب نہیں دینا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورت رحمان پڑھا کریں، سورت بقرہ پڑھا کریں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ فرماتے ہو میرے پاک پیغمبر مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے میرے رسول ہیں. کہ کون سے رسول؟ جہاں اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا وہ ایک ہی رسول ہے، جناب محمد الرسول اللہ. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. سنیں ختم نبوت کے منکروں کے لیے زمین تنگ کر دو. یہ باغی ہیں، رسول کے بھی دین کے بھی. اور اس ساری ٹیموں کے پیچھے کون ہے؟ یہ قادیانی ہے. خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، آپ کا فرمان بھی خاتم النبیین ہے. آپ نے فرمایا سورت ملک کی تلاوت کر کے لیٹے کرو، یہ تمہارے اوپر سایہ کر دے گی. کہیں سورت بقرہ سایہ کرے گی حضرات، کہیں سورت آل عمران سایہ کرے گی. قرآن کو پڑھا کرو، یاسین پڑھا کرو. فرمایا یاسین پڑھنے والا فوت ہو گیا، اس کو شہادت کی موت آئے گی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کسی نے سیدھا راستہ دیکھنا ہے، وہ محمدی سڑک ہے، محمدی راستہ سیدھا ہے، اس کے اوپر چلو گے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. حضرات دائیں بائیں جاؤ گے مرو گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے. جنتی راستہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم.
سیدھا راستہ کیا ہے؟ محمدی راستہ ہے. یہ لین لگائی آپ نے, یہ شہادت والی انگلی کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کی. آپ نے اس طرح لکیر کھینچ دی. بیٹھے ادھر بھی لینے ادھر بھی لینے, اس لکیر کے اوپر انگلی رکھ کے نا سیدھی کے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما, یہ ہے میرا سیدھا راستہ. ادھر والے راستے, دائیں والے بائیں والے سب غلط ہیں, یہ جہنم کو جائیں گے. یہ میرا سیدھا راستہ چلتا چلتا مدینے سے مکے سے ہو کر کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. آئیے صراط مستقیم کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. جاؤ قرآن کا پورا ذخیرہ اٹھاؤ. نبی کی اتباع کے بغیر دوسرے کا نام ہی کوئی نہیں. نبی کی اتباع کے بغیر دوسرے کا فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ. ہائے ہائے, ایک اور صحابی, آپ نے اسے آواز دی, وہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا جی نماز پڑھ کے جاتا ہوں. جب سلام پھیرا تو رسول اللہ کے پاس چلا گیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. جی وعلیکم السلام. آپ نے کہا میں نے جو تجھے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آیا؟ کہتا ہے جی میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا نماز توڑ کے آ جانا چاہیے تھا, میں نے بولا. یہ اہمیت رسول ہے, یہ رسول اللہ کی بات اور فرمان کی اہمیت ہے. توڑ دیتا آ جاتا, تیرے لیے وہ بہتر تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ منڈے دے چاہ پورے کرنے نے جی, انہیں نانکے آئے نے, ਉਹਦੇ ਦਾਦਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸਰੇ ਨਚਾਣੇ ਨੇ, ਭੰਡ ਨਚਾਣੀ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੈਸੀ ਫਟਕਾਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੂਤੀਆਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ नेक आदमी ਦੀ ਪਗੜੀ ਉਛਾਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ. ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? کیا کریں جی, بر ہم مجبوری ہے جی. چاچا آ گیا سی, چاچے دے پتر آ گئے, انہیں انج کر لیا. اسی تو بزرگوں انج ہی سیگے, انج سیگے. کیسے تم لوگ ہو؟ کس طرح کے ہو؟ کون ہو تم؟ اتباع رسول ہر کلمہ گو پہ حاجی صاحب واجب ہے. کریں گے جنت میں جائیں گے, وگرنہ جنت کے دروازے پہ محمد پاک کھڑے ہوں گے, کہیں گے دھکے دے کے پیچھے ہٹا دو, انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. کرتے کہ نہیں؟ آپ آگے آگے بڑھ کے کرتے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ. ہاں ہاں, آپ نے بلایا نہ آیا, سلام پھیرا آ گیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. سانو تو سلام کہنا ہی اوکھا ہے نا. سیابے ادھروں انج آ رہے ہیں دو اکٹھے, او مسجد دا تھم آ گیا, ادھر انج ہو گیا, ادھر انج ہو گیا. جدو اگو اکٹھے ہوئے السلام علیکم. کیوں سلام پھیلا؟ کیوں محبت بڑھی؟ کیوں عداوتیں ختم ہوئی؟ اس سلام کی وجہ سے. فرمایا میں نے تجھے بلایا تھا. کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا آئندہ یاد رکھنا, میری آواز آ جائے نماز توڑنی پڑے توڑ دو, میری آواز کو قبول کرو. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ الا اعلمک سورۃ, میں تجھے ایک ایسی صورت بتلاؤں گا مسجد سے نکلنے سے پہلے جو بہت بڑی شان والی اور بڑی صورت ہوگی. کہتے نماز پڑھی, اللہ کے نبی بھی نکلے, میں بھی. جب باہر نکلنے لگے تو میں نے آپ کے بازو کو پکڑ لیا. یار کیسے وہ لوگ تھے, ساڑھے رنگوں میں چھڑا پڑا میرے بازو, تو کون انہیں پکڑنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں کہا. بازو پکڑ کہتا ہے سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک صورت بتلاؤں گا تو اس کو پڑھتے رہنا. فرمایا آپ مسجد سے تو نکل رہے ہیں, مجھے بتلا دیجئے گا. آپ نے فرمایا وہ سورت فاتحہ ہے. سب دعاؤں سے بڑی دعا, شفاعت کا خزانہ, علم کا خزانہ, جو بار بار پڑھی جاتی. سبع مثانی کہاں ہے؟ جو نماز میں آج لکھ لیں, سن لیں, دلائل دیں گے. جو نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا, مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے, رب نے بھی اسے کہا اس کی نماز نہیں ہوتی, رسول نے بھی کہا نہیں ہوتی. ساڑھے مولوی کھتے ہی اندے پہ نے, سورت فاتحہ نہ پڑھو, سورت فاتحہ جنازے چ بھی نہ پڑھو, امام دے مگر پڑھیے کتھے ہوئے نہ فاتحہ نہ درود, مر گیا مردود. مار دے تو تسی مردود کر کے ہو, نہ تے جنازے وچ نہ نماز وچ ہور کریے کی. بڑی سورت جس کے 16-17 نام ہیں, جسے ام القرآن کہا ہے, پورے قرآن کی ماں. ماں نو چھڑ دے پتراں دا پتہ لگے گا. ایک چھوٹی جی مثال ہے
کہ ماں نہیں ہے جی، یہ کتوں جمے نے؟ کیوں جی؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ 5-6 پتر 5-6 بیٹیاں، ماں تو ہے کوئی نہیں، ماں نے تو چھوڑ دیتا، جب ماں گئی تو اولاد ہوئے گی؟ پورا قرآن فاتحہ کی اولاد ہے، فاتحہ پڑھو گے، اللہ نے اسے کہا یہ نماز ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ تو ہم پڑھیں گے تو پھر نماز ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو نماز۔ تجھے یہ صورت فرمایا کیا تجھے جنت کا خزانہ بتلاؤں؟ معمولی نہ سمجھا کرو چند الفاظ کو، یار آپ کے الفاظ کم تھے، معنی مفہوم ہے۔ فرمایا جی بتلاؤ، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلاؤں؟ یا رسول اللہ لگے پھرتے مارے پھرتے ہیں، نمازیں، روزے، سفر، جنگ، جہاد، خرچ کرنا، سب اس لیے کہ اللہ جنت دے دے۔ جانا جنت ہے؟ نہیں لگتا، بے روزہ کا نہیں جانا، بے نماز ہو پڑھو گے، پنجے پڑھو گے، روزے رکھو گے، باقی ہاں جنت کا خزانہ۔ کہتے پتہ نہیں آپ کیا بتلائیں گے، اور جب آپ نکلنے گے اس نے بھی پکڑ لیا آپ کے ہاتھ کو، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا تجھے جنت کے خزانے کی دلالت کراتا ہوں، یہ خزانے ملیں گے تو اللہ کے گھر سے ملیں گے، یہ خزانے ملیں گے جنت کے تو مرشد پاک محمد رسول اللہ کے دروازے سے ملیں گے، کسی جگہ سے، کہاں سے؟ کہیں سے شرک ملے گا، کہیں سے بھنگ ملے گی، کہیں سے چرس ملے گی، کہیں سے برائی ملے گی، کہیں سے عیاشی ملے گی، کہیں سے غیر اللہ کو سجدہ کرتے ملیں گے۔ اگر یہ چیزیں ملیں گی تو مرشد پاک محمد مصطفیٰ کے دروازے سے ملیں گی، مکے سے ملیں گی یا مدینے سے ملیں گی۔ مکے جیسا بیت اللہ کسی کائنات کے کونے پہ نہیں ہے، مدینے میں مسجد نبوی اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ مسجد نبوی وہ جگہ جہاں آپ نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر سے لے کے امی عائشہ تیری عظمت کو سلام، امی عائشہ تیرے دوپٹے کو سلام، تیری عزت کو سلام، تیرے علم کو سلام، تیری قرات کو سلام، امی عائشہ تیرے صدقہ خیرات کرنے کو سلام۔ یہ مل جائیں سارے ملا شلا، امی عائشہ کے دوپٹے کے ایک دھاگے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امی عائشہ ہائے ہائے رضی اللہ تعالی، صدیقہ عائشہ، یہ وہ صدیقہ ہے حضرات جس کے دوپٹے کو امام کائنات نے، بدر آ رہا ہے انشاءاللہ کریں گے، امام کائنات نے یہ پہلی جنگ لڑنے کے لیے جھنڈا بنانے کے لیے امی عائشہ کے دوپٹے کو لہرایا تھا، یہ بدر میں لہرا رہا ہے۔ کون؟ امی عائشہ رضی اللہ، صدیقہ عائشہ، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق عائشہ، میرے پیغمبر کی پاک باز بیوی عائشہ، جنت کی عورتوں کی سردار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت انتہا کو جا رہا ہے، آئیے آپ نے فرمایا تجھے جنت کا خزانہ دوں؟ فرمایا جی دو۔ الفاظ تھوڑے، معنی دانش مندہ تائیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اس کلمے کو پڑھتا ہے کبھی شیطان لا نہیں لگائے گا، یاد رکھنا، کبھی تیرے گھر میں ایسی بات نہیں ہوگی۔ آپ پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی سورتیں پڑھیں، اللہ رب العزت تمہارے گھر کی بھی حفاظت کرے گا، مال کی بھی حفاظت کرے گا، جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ فرمایا جب گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھا کے نکلے کرو، اللہ تمہاری خود حفاظت فرمائے گا۔ یعنی اللہ سے یہ دعا ہے جو میں نے کہا ہے محبت بھرے انداز میں آپ نے سماعت فرمایا ہے، اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں شفا نازل کی ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اللہ ظالموں کو خسارہ ہی دیتے ہیں، ظالم مشرک ہیں۔ کہ فرمایا تِلْکَ آیاتُ الکتاب الحکیم،
یہ حکمت بھری کتاب ہے، سب حکیموں کی حکمت ایک طرف ہو، قرآن کی حکمت سب سے بڑی ہے، یہ حکیم کتاب ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، قرآن کو اللہ نے ذکر بھی کہا ہے، یہ بابرکت ذکر ہے، یہ بابرکت ذکر ہے، جہاں سے پڑھو گے برکت ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ جب ذکر آدمی کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں تو اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کر، قرآن پڑھ، ذکر کر، میں فرشتوں میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔